السلام علیکم دوستو فوج کو کسی بھی علاقے میں آپریشن کرنے سے پہلے اس علاقے کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر یہی آپریشن سیاچن جیسی برف پوش پہاڑیوں میں ہو تو سوچ کر ہی ناممکن لگتا ہے۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کی ہے، اسی طرح اس بار بھی مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے چاچا عبد الرحمن کے ذریعے کی۔ چاچا عبد الرحمن کو پوری افواج پاکستان میں چاچا عبدو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل چاچا عبدو ایک ٹورسٹ گائیڈ تھے اور 1983 میں چاچا عبدو ٹورسٹ کے ایک گروپ کو لے کر سلطورو گلیشیر کی اونچی والی چوٹی کی طرف گامزن تھے۔ چوٹی کو سر کرتے ہی ان کو کچھ اور لوگوں کی موجودگی کے نشانات ملے۔ چونکہ وہ ٹورسٹ گائیڈ تھے اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہ علاقہ پاکستان کا ہے، لیکن وہ اس بات سے بہت حیران و پریشان تھے کہ پاکستان کی طرف سے تو یہاں پر کوئی نہیں آیا ان کے علاوہ، تو پھر یہ نشانات کیسے؟ جس علاقے تک چاچا عبدو ٹورسٹ کو لے کر گئے تھے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی انتہائی کٹھن اور دشوار گزار تھا، اور یہ بات چاچا عبدو کے ذہن میں کھٹکنے لگی۔ لہذا چاچا عبد الرحمن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آگے جائیں گے اور دیکھ کر آئیں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو بغیر ٹورسٹ گائیڈ کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ چاچا عبدو مزید آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے بھارتی فوجی ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر سیاچن کی پاکستانی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ چاچا عبدو نے فوری طور پر ٹورسٹ کو بحفاظت نیچے پہنچایا اور اس کے اطلاع گلگت بلتستان کے ضلع گانچے کے ایس پی کو دی۔ ایس پی صاحب بھی اسی علاقے کے تھے، لہٰذا انہوں نے آفیسر اور کچھ جوانوں کی ایک ٹیم تشکیل دی اور انہیں ریکی مشن پر بھیج دیا، اور آخر 2 دن بعد انہوں نے یہی بتایا آ کر کہ وہ دشمن ہی ہے اور پاکستان کے پہاڑی علاقے کی طرف نقب زنی میں مصروف ہے۔ ایس پی صاحب نے فوری طور پر یہ اطلاع پاک آرمی کی قریبی کمانڈ کو دی، اور پاک آرمی کے سینئر آفیشلز نے فوری طور پر چاچا عبدو کی پوری بات سنی اور یہ بات اپنے حکام بالا تک بھی پہنچا دی، اور اس کے بعد ایس ایس جی کی ایک کمپنی کو چاچا عبدو کی رہنمائی میں سیاچن کی ان چوٹیوں تک پہنچنے کا اور ارض پاک کی حفاظت کرنے کا حکم ملا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان آرمی کے پاس سیاچن کے سخت موسم سے لڑنے کی نہ تو ٹریننگ تھی اور نہ ہی ضروری سامان تھا۔ اتنی سخت صورتحال میں بھی پاکستان کے جرری جوانوں نے مادر وطن کی آواز پر لبیک کہنے میں ایک پل کی بھی دیر نہ کی، اور آفری ہوں چاچا عبدو پر جنہیں پتا تھا کہ آگے جان جانے کا بھی خطرہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایس ایس جی کمپنی کی رہنمائی کرنے کا ذمہ اپنے سر اٹھایا۔ چاچا عبدو نے پاکستان آرمی کے پہلے مشن میں رہنمائی کرتے ہوئے ایس ایس جی کے جوانوں کو وہاں تک پہنچایا جہاں بھارتی فوجیوں نے مختلف پوسٹیں بنا رکھی تھیں، اور وہاں پر پہنچ کر ایس ایس جی کے جوانوں نے نہایت سخت لڑائی لڑی اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، یہ چاچا عبدو ہی تھے جن کی نشاندہی کی وجہ سے پاکستان آرمی آج سیاچن سے نکلنے والے پاکستانی دریاؤں کی حفاظت کر رہی ہے، اور سیاچن، K2، مشابرم پیک نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 پر اپنی پوسٹیں بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2013 میں سانحہ 11 میں چاچا عبدو نے پاکستان آرمی کی بہت زیادہ مدد کی، اور جب لاشوں کو برف سے نکالا جاتا تو چاچا عبدو پھوٹ پھوٹ کر روتے، کیونکہ انہیں افواج پاکستان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور انہوں نے آخری دم تک پاک فوج کی مدد کے لیے خود کو وقف رکھا۔ چاچا عبدو کی وجہ سے ہی دنیا کا بلند ترین محاذ دنیا کے سامنے آیا، اور پاک فوج نے بہت ہی مشکل حالات سے گزرتے ہوئے یہاں پر فتح حاصل کی، اور فتح حاصل کرنا ہی کافی نہیں تھا بلکہ آج بھی -50 سینٹی گریڈ میں ہمارے فوجی جوان وہاں پر پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک فوج کی ان ناپاک دشمنوں کے خلاف حفاظت فرمائے۔ چاچا عبد الرحمن عرف عبدو کو ان کی پاکستان کے لیے بے مثال خدمات کے اعتراف میں ستارہ شجاعت سے بھی نوازا گیا، اور اپریل 2017 میں پاکستان کے یہ عظیم فرزند خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔